الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے حوالے سے ایک اور موضوع انسان کی جسمانی سلامتی کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جہاں پر ان کے فوائد کا تعلق انسان کی روح سے ہے، وہیں پر ایک گہرا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے۔ انسان کو چونکہ اس دنیا اور اس دنیا، مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کے حوالے سے ہدایات انبیاء نے دی ہیں، اولیاء نے دی ہیں، ائمہ اطہار نے دی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم اور ان کی آل کی جو احادیث تربیت کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، حرام اور حلال کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان سب کا دار و مدار ہمارے جسم پر بھی ہے، جسم سے بھی ہے اس کا تعلق، اور ہماری روح سے بھی ہے۔ اسی قرآن کریم کی اس آیت میں، جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، فرمایا کہ استجیبوا للہ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات کو قبول کر لو، اللہ کی بات پر لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کی بات پر بھی لبیک کہو، قبول کرو، مان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذا دعاکم، جب بھی یہ تمہیں کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، جب بھی یہ کسی چیز کے انجام دینے کا حکم دیتے ہیں، جب بھی یہ کسی چیز سے اجتناب کا حکم دیتے ہیں، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تمہیں زندگی ملے، تمہیں حیات ملے، تمہیں کامیابی ملے، تم سرخ رو ہو جاؤ۔ یعنی ان کا روکنا بھی تمہاری فلاح میں ہے، اور ان کا کسی کام پر تمہیں مجبور کرنا اور تمہیں حکم دینا بھی تمہاری فلاح میں ہے۔ تو اس اعتبار سے آداب زندگی میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسم کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اور جسم کی ضرورتوں میں خصوصاً ایسی چیزیں جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، اس سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ اور جو چیزیں انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہوں، ان کو اس آئینے میں دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح سے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے غالباً اقبال نے کہا تھا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، قدر صحت مریض سے پوچھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ نعمتانی مجہولتانی الامن والعافیہ، دو نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اور انسان کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ دو نعمتیں، ایک ان میں سے امن ہے، امن کا احساس، محفوظ ہونے کا احساس، اور خطرے سے محفوظ رہنے کا احساس۔ یعنی انسان کا ذہن آسودہ ہو، اس کی روح آسودہ ہو، کوئی اس کو ایسی پریشانی نہ ہو کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فکری طور پر اس کو مضطرب کرنے والی کوئی ایسی چیز معاشرے کے اندر موجود نہ ہو، بلکہ اس کو امن کا احساس ملے، امنیت کا احساس ملے۔ اور دوسری چیز جو انتہائی اہم ہے وہ ہے عافیت، وہ ہے سلامتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں ان دونوں چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ اگرچہ ہماری زندگی کے بنیادی ہماری ضروریات میں سے یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن عام طور پر ہم ان کی اہمیت سے غافل ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو ترک کرنا اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کا اجر ملتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام دینا اگر اللہ کے لیے ہو تو انسان کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو انسان اجر سے محروم رہتا ہے۔ لیکن جسم کی سلامتی کے حوالے سے بعض ایسی احادیث ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور اس کا یہ مفہوم جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جسم کی سلامتی اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ اگر انسان جسم کی سلامتی کے لیے کسی غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں اس کی نگاہ اس پر نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، جسم کی سلامتی کے لیے چھوڑتا ہے تو تب بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اگرچہ اس نے اللہ کی رضامندی کی نیت نہیں کی، اس کا ارادہ نہیں کیا۔
من لا یحضرہ الفقیہ ہمارے ہاں احادیث کی ایک معتبر کتاب ہے، وہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر نبی کریم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یا علی من ترک الخمر لغیر اللہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اے علی جس شخص نے شراب پینا چھوڑ دیا یا شراب پینے سے اجتناب کیا اور شراب نہیں پی، اور اس کا ارادہ بھی یہ نہیں ہے کہ خدا ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس نے اس کو ترک کیا لغیر اللہ، اللہ کے ارادے سے نہیں بلکہ غیر اللہ کے ارادے سے۔ مثلا اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جسم کو اس کا نقصان ہوگا، اس نقصان کی وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے شراب میں سے پلائے گا۔ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ لغیر اللہ، یعنی اللہ کی نیت کیے بغیر بھی کوئی شخص شراب چھوڑ دے یا ترک کر دے یا نہ پیے، یعنی اس کے سامنے آیا اور اس نے پینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ اس کے جسم کو نقصان ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، پھر بھی اس کو یہ اجر ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم واللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ لغیر اللہ، قال نعم واللہ من ترکہا صیانتا لنفسہ یشکرہ اللہ علی ذلک، اگر کوئی شخص صرف اپنے جسم کی سلامتی کے لیے بھی اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، اللہ اس کو اس حوالے سے اس کے نتیجے سے، اچھے نتیجے سے، اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ یعنی جسم کی سلامتی اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ ایک شخص اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ کو اپنے عمل کے پیش نظر رکھے بغیر بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور اس کو محروم نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسم کی سلامتی کے کئی پہلو ہیں، یعنی جسم کو کسی خطرے سے، کسی نقصان سے بچانا فرائض اور واجبات میں سے ہے، اور جسم کو تنومند رکھنا بھی ہمارے فرائض میں سے ہے، یعنی کمزور کرنے سے روکنا، اس طرح کے کام کرنا جس کے نتیجے میں جسم سالم رہے، یہ آداب حیات اور آداب زندگی میں سے ہے، وہ آداب جن کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی اہمیت کو بہت زیادہ فوکس کر کے اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اور روایت بھی بڑی زبردست قسم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ، دو چیزیں ایسی ہیں جس کی قدر و قیمت کا ہر شخص ادراک نہیں کر سکتا، صرف وہی اس کی قدر و قیمت سے واقف ہو سکتے ہیں جو ان دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک جوانی ہے اور ایک سلامتی اور تندرستی ہے۔ اور یہ روایت امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کی آیت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، سورہ قصص کی آیت ہے 77ویں، اس آیت کے ضمن میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ ایک اور آیت قرآن کریم کی ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک دن وہ آئے گا جب تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان نعمتوں کے حوالے سے ظاہر ہے ان کی مصادیق کو روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور ان مصادیق میں بہترین اور سب سے اہم ترین مصداق ولایت اہل البیت ہے کہ تم سے اس دن تمہیں روک کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ جو نعمتیں دی گئی تھیں، ان نعمتوں کا تم نے درست استعمال کیا یا نہیں کیا۔ تو ان نعمتوں میں سب سے برترین نعمت ولایت امیر المؤمنین اور ولایت اہل البیت کی نعمت ہوگی، لیکن مصداق صرف ایک نہیں ہے بلکہ اس کی مصادیق میں سے ایک مصداق یہ روایت ہے جس کو غالباً امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، اور اس سوال میں یہ پوچھا جائے گا
کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور سلامتی کی نعمت عطا کی تھی، تو اس صحت اور سلامتی کی نعمت کی تم نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے اس نعمت کو، سلامتی کی نعمت کو، تندرستی کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی نعمت قرار دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے یہ نعمت چلی جائے اور اس کے بعد تمہیں احساس ہو کہ میرے ہاتھ سے کتنی بڑی اور قیمتی چیز چھن چکی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی کی ایک روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن ان 5 میں سے ایک وہ ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان کی سلامتی۔ خمس من لم یکن فیہ لم یتہنأ بالعیش، اور ان میں سے ایک چیز صحت ہے۔ یعنی اگر وہ ان 5 چیزوں میں سے یہ چیز صحت کی نعمت جو ہے انسان کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی کی باقی تمام نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اس کو زندگی کی لذتوں سے محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ بدن کی سلامتی اور بدن کی صحت اللہ کو عزیز ہے، اور اللہ کے رسول نے جو ادب زندگی کا بیان کیا ہے، آداب حیات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ادب جسم کی سلامتی ہے، تو جسم کی سلامتی کے لیے کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے روکا گیا ان کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، یہ غالباً امام حسن علیہ السلام سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا خطاب ہے۔ امام حسن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی تمہیں سکھاتا ہوں کہ اگر یہ 4 چیزیں تم نے اپنی زندگی میں اس کی رعایت کی تو یقین جانو کہ اس کا تمہیں ہمیشہ فائدے کا احساس رہے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں خود روایت پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام للحسن سلام اللہ علیہ الا اعلمک 4 خصال تستغنی بہا عن الطب۔ 4 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر ان 4 چیزوں کی تم رعایت کرو گے تو تمہیں ڈاکٹر اور طبیب سے نجات مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا، فرمائیے۔ قال لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع، جب تک تمہیں بھوک نہ لگی ہو اس وقت تک دسترخوان پہ کھانے پہ نہ بیٹھو۔ یعنی جب پیٹ میں کچھ ہو اور بھوک کا احساس نہ ہو تو ایسے موقع پر کھانا وہ جسم کے لیے مضر ہے، جسم کے لیے اس کا نقصان ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ، اور ابھی تمہاری بھوک کچھ باقی ہو، ابھی پوری طرح سے تم سیراب نہیں ہوئے، ابھی تو پوری طرح سے تمہاری بھوک مٹی نہ ہو، ایسے موقع پر دسترخوان سے اٹھ جاؤ اور اپنا کھانا ترک کر دو، یعنی کچھ نہ کچھ پیٹ میں جگہ خالی رکھو۔ تیسری چیز جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَجَوِّدِ الْمَزْغَ وَإِذَا نِمْتَ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا استغنیت عن الطب، اور جب تم کھانا کھانے لگو تو اس وقت جو کھانا تمہارے منہ میں ہے اس کو خوب چبا کر کھاؤ، بغیر چبائے یا کم چبا کر، اندر نگل نہ لینا، زیادہ چباؤ۔ چونکہ انسان جب کسی کھانے کو چباتا ہے، کھانے والی چیز کو، تو اس کے منہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غدود پیدا کیے ہیں جو خاص قسم کا مادہ خارج کرتا ہے، جو اس چبانے کے عمل کے دوران اس کے کھانے کے ساتھ مکس ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا اس کے پورے جسم کے لیے تندرستی کا، نعمت کا اور آسائش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کو اچھی طرح سے چبا کر کھاؤ، بغیر چبائے نہ کھانا یا کم چبا کر نہ کھانا۔ اور اس کے بعد اگلا جو چوتھا نقطہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے ضرور رفع حاجت کے لیے جایا کرو۔
اگر ان 4 چیزوں کی تم نے رعایت کی اپنی عملی زندگی میں تو یقین جانو کہ تمہیں ایک صحت مند حیات اور زندگی نصیب ہوگی، اور تم اطباء سے، ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آداب زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم اور آل نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔